بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School. Welcome to the digital class. This is your second homework of Islamic Studies. Today we get the information about the pillars of Islam. آج ہم یہ جانیں گے کہ پلرز آف اسلام کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کے اسلام میں کیا امپورٹنس ہے اور کیا امپورٹنٹ رول ہے. پلرز آف اسلام کے نام کیا ہیں اور ان پر ہمیں ہمارا فیس یعنی ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہونا چاہیے. Dear students, you know what's our religion name? ہمارے مذہب کا کیا نام ہے؟ یعنی وہ مذہب جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور آئی تھنک آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کس مذہب پر بلیو کرتے ہیں، کس پر ہمارا پختہ یقین ہے. اوہ یس اسٹوڈنٹ، آور ریلیجن نیم از اسلام. ہم مذہب اسلام پر بلیو کرتے ہیں، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے. Dear students, I want to ask another question that what's the importance of pillars in a building? ایک بلڈنگ میں ایک عمارت میں پلرز کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ہم جب کوئی عمارت بناتے ہیں یعنی کہ فار ایگزامپل ہمارے گھر جب بنتے ہیں تو ان میں ہم پلرز یوز کرتے ہیں، پلرز بنائے جاتے ہیں. وہ پلرز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ اگر وہ ہم نہ بنائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہم جانیں گے اور اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے پلرز آف اسلام کو سمجھنے کے لیے. یس اسٹوڈنٹ، دا ہول بلڈنگ اسٹینڈ آن پلرز، وداؤٹ پلرز نو بلڈنگ کین اسٹینڈ. یعنی کہ ایک عمارت پلرز کے سہارے پر ہی کھڑی ہوتی ہے. وداؤٹ پلرز یعنی پلرز کے بغیر کوئی بھی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، نہیں بن سکتی، وہ اسٹینڈ نہیں رہ سکتی. اور اگر وہ بن بھی جائے گی تو وہ بہت کمزور عمارت ہوگی اور اس کے گرنے کا خدشہ ہوگا. اسی طرح جس طرح ایک عمارت کے لیے پلرز کی اہمیت ہے اور پلرز کا ہونا بہت ضروری ہے عمارت کی مضبوطی کے لیے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی پلرز آف اسلام کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم پلرز آف اسلام پر یقین نہ کریں یا ان پر یقین کرنے کے بعد ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو ہمارا ایمان بھی ایسے ہی کمزور ہو جائے گا جیسے ایک عمارت پلرز کے بغیر کمزور ہو جاتی ہے. اور جب پلرز نہ ہوں تو عمارت کے گرنے کا خدشہ ہوگا. ایسے ہی ہمارے ایمان کے بھی کمزور ہونے کا اور ہمارے ڈگمگانے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. Dear students, you know which religion gives us the lesson of peace and love? آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مذہب ہے جو ہمیں امن اور محبت کا درس دیتا ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جو ہمیں امن و سکون سے رہنے کے لیے کہتا ہے، جو ہمیں جنگ سے یعنی وار سے اوائڈ کرنے کا لیسن دیتا ہے، جو ہمیں پیار محبت سے رہنے کا لیسن دیتا ہے؟ وہ مذہب کون سا ہے؟ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور ہر مذہب کی تعلیمات الگ الگ ہیں. جتنے بھی ہمارے جو ریلیجنس ہوتے ہیں ان سب کی ٹیچنگز میں اور ہمارے اسلام کی ٹیچنگز میں بہت فرق ہوتا ہے. ہر ایک کی تعلیمات الگ ہے. بہت سے مذہب اور بھی ایسے ہیں جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ کون سا مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے اور محبت کا درس دیتا ہے؟ Our religion اسلام. یس، دنیا میں موجود تمام مذاہب میں سب سے زیادہ امن کا اور پیار کا درس دینے والا جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام اس دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہمیں امن و سکون کی، امن و چاشنی کی ایک لیسن دے گا، ہمیں اس کے بارے میں بتائے گا، جو ہمیں ہمیشہ جنگ کرنے سے، جھگڑنے سے، غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، ان چیزوں سے روکتا ہے، ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے. یہ تمام کوالٹیز، یہ خصوصیات جو ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے مذہب اسلام میں ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. وی آل آر مسلم. اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی اسٹارٹ our topic 2, the pillars of Islam of unit, faith and worship. Students,
یہاں پر کچھ نیو ورڈز ہیں جن کے میننگز جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ ان ورڈز کو ون بائی ون بہت غور سے سنیں اور ان کے میننگز دیکھیں. سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے ریلیجین. ریلیجین کے میننگ ہوتے ہیں مذہب. اس سے مختلف مذاہب ہوتے ہیں. جیسے ہمارا مذہب اسلام ہے، اس طرح مذہب کو ہم انگلش میں کہہ رہے ہیں ریلیجین. سیکنڈ ورڈ ہے ہمارے پاس پیس. پیس کا مطلب ہوتا ہے امن، یعنی کہ ایک ایسی سچویشن جس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، اور ایک ایسی سچویشن جس میں بالکل امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پیس. تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس کنسرن. کنسرن کا مطلب تعلق رکھنا بھی ہوتا ہے. کنسرن کا مطلب فکر مند ہونا، تشویش کرنا بھی ہے. یہاں پر یہ ورڈ فکر کے لیے، تشویش کے لیے یوز ہوا ہے. فورتھ ورڈ ہے ہمارے پاس ویل بینگ. ویل بینگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھلائی کے لیے جب ہم کوئی کام کریں، یعنی بہبود کے لیے کوئی کام کریں، بھلائی کے لیے کام کرنا ویل بینگ کہلائے گا. ففتھ ورڈ ہے ہمارے پاس کائنڈ ہارٹنیس. کائنڈ ہارٹنیس کا مطلب ہوتا ہے ایک دلی ہمدردی، ایک دلی مہربانی جو ہے. ہمدرد دل کا جو ہماری جو دل کی ہمدردی ہے کسی کے ساتھ، ہمدرد دل کا انسان جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ کائنڈ ہارٹیڈ مین ہے، یعنی دلی ہمدردی کو ہم کہیں گے کائنڈ ہارٹنیس. ہمارے پاس سکس ورڈ ہے کورٹسی. کورٹسی مطلب ہے ایک پولائٹ بیہیویئر، ایک رسپیکٹفل بیہیویئر، کسی کے ساتھ عزت سے پیش آنا، مہربانی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، رسپیکٹ وے کے ساتھ پیش آنا کورٹسی کہلائے گا. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے، سیونتھ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سویلائزڈ. سویلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے مہذب انسان، ایک تہذیب یافتہ. ایٹ ورڈ ہمارے پاس ہے بیہیویئر. بیہیویئر کے میننگ ہوتے ہیں رویہ یا سلوک. آپ کسی کے ساتھ کس طرح کا سلوک رہے ہیں، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں بیہیویئر کا. نائنتھ ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے انکمپلیٹ. انکمپلیٹ کے میننگ ہوتے ہیں نامکمل. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ورک انکمپلیٹ ہے، یعنی کہ نامکمل ہے. یہ کمپلیٹ کا اپوزٹ ورڈ ہے انکمپلیٹ. 10th ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیفیشینٹ. ڈیفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہو جانا، یعنی ہم کہتے ہیں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ پہلے جتنا بھرپور طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہو اس طریقے سے نہ ہو پائے تو ہم کہیں گے یہ ڈیفیشینٹ ہو گیا ورک ہے. امپرفیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی چیز کا پرفیکٹ نہ ہونا. ایک پرفیکٹ چیز جو ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے کمپلیٹ، مکمل، ہر طریقے سے اچھی ہو. اور پھر امپرفیکٹ اس کا اپوزٹ ورڈ ہے، یعنی اس میں کسی کمی پیشی کا، کسی چیز میں کوئی کمی پیشی ہو جانا، اس میں کمی پیشی کا شکار ہو جانا امپرفیکٹ کہلائے گا. 12 ورڈ ہے ہمارے پاس پروکلیمیشن. پروکلیمیشن کا مین ہے کسی چیز کا اعلان کرنا، اعلان ہونا، واضح طور پر بتانا، پروکلیمیشن کہلاتا ہے. 13 ورڈ ہے ہمارے پاس ورتھی. ورتھی کے مین ہے قابل ہونا، بی ایبل، کسی چیز کے قابل ہونا ورتھی کہلائے گا. 14 ورڈ ہے میسنجر. میسنجر مینز ہے پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا، میسج دینے والے کو ہم کہتے ہیں میسنجر. 15 ورڈ ہے بلیسنگ. بلیسنگ کے مینز ہوتے ہیں رحمت ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت بلیسنگ کہلائے گی. 16 ورڈ ہے کمپلسری. کمپلسری کا مطلب ایک ایسا کام جو لازمی ہو، جو ضروری کرنا ہو، لازم. 16 ورڈ ویلتھی. ویلتھی کے مین دولت مند، جس کے پاس دنیاوی دولت بہت زیادہ ہو، مال و دولت ہو، وہ ویلتھی کہلاتا ہے. 17 ورڈ پلگریمیج. پلگریمیج کا مطلب ہوتا ہے ہمارے حج کا جو ایک عمل ہے ہمارے اسلام میں، جو 5واں پلر ہے حج کا، اس کو ہم کہتے ہیں پلگریمیج. 17 ورڈ لائف ٹائم. لائف ٹائم کی میننگ ہے پوری زندگی کا، جو زندگی کا ہمارا جو وقت ہے اسے ہم کہیں گے لائف ٹائم. اور سب سے لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس آبلیگیٹری. آبلیگیٹری کا مطلب فرض، جس سے ہماری جو 5 پریئرز ہیں یہ آبلیگیٹری پریئرز ہیں، اسے ہم کہتے ہیں یعنی یہ فرض نمازیں. اور کچھ جس طرح جو نوافل ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ نان آبلیگیٹری ہیں. نان آبلیگیٹری مین کہ یہ فرض نہیں ہے. پلرز آف اسلام 5 ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا پلر ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیب یعنی کہ جو پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
یہ کلمہ طیب ہمارے اسلام کا فرسٹ پلر ہے. سیکنڈ پلر ہمارے پاس ہے پریئر، صلاح یعنی نماز. 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارے اسلام کا سیکنڈ پلر ہے، جس پر ہمارا یقین ہونا، جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تھرڈ پلر جو ہے وہ ہے فاسٹنگ یعنی صوم، روزہ رکھنا. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہمارے اسلام کا تیسرا پلر ہے، جس پر عمل کرنا ہر مسلم کے لیے فرض ہے. یہ آبلیگیٹری پریئر ہے، صلاح بھی، اور یہ بھی آبلیگیٹری ہمارے ایک فرائض میں شامل ہوتا ہے. فورتھ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب یعنی وہ شخص جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جس کے پاس اپنے مال و دولت کا اتنا حصہ موجود ہو کہ اس کے پاس وہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے سکے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ بھی ہمارا ایک آبلیگیٹری پلر ہے. سب سے لاسٹ ہے ہمارے پاس پلگریمیج یعنی حج. حج ہمارے اسلام کا سب سے لاسٹ اور 5واں پلر ہے. حج وہ شخص جس کے پاس اتنا صاحب نصاب ہو کہ وہ حج کر سکے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. Dear students, now we start the reading of our chapter, The Pillars of Islam. Dear children, Islam is not only religion which is a message of peace and well-being for the whole world. پیارے بچوں، اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کی بہبود کے لیے امن کا ایک پیغام بھی ہے. It gives us complete information about all the possible relations and affairs of the world. یہ ہمیں پوری دنیا کے مسائل کے بارے میں اور جتنے بھی ممکن تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے. It's a religion which imparts lessons of love, peace, concern for the well-being of all fellow human beings, kind-heartedness, courtesy and civilized behavior. یہ ہمیں ایک مہذب سلوک، رویے کے بارے میں، ہمیں پولائٹ بیہیویئر کے بارے میں، ہمیں ہمدردی کے بارے میں، ہمیں انسانوں کی بہبود کے بارے میں، ہمیں امن کے بارے میں، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنے کے بارے میں، پیار محبت کے بارے میں کا درس دیتا ہے، اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے. In fact, it teaches us everything which good. Allah the Almighty says, the religion before Allah is Islam, Surah Al-Imran, verse number 19. یعنی کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیں اچھائی کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. There are 5 pillars on which Islam is founded. In other words, the structure of Islam stands on these. اسلام کے وہ 5 پلرز جن پر اسلام کی عمارت کی ہوئی ہے یا جس پر اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، وہ 5 پلرز کیا ہیں؟ Just as no building can stand without pillars, جس طرح کوئی بھی بلڈنگ پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ہم کسی بھی عمارت کی کنسٹرکشن پلر کے بغیر نہیں کر سکتے. The structure of Islam too is incomplete without these 5 pillars. تو اسی طرح اسلام کا جو اسٹرکچر ہے، اسلام کی ساخت بھی ان 5 پلرز کے بغیر نامکمل ہے. If we don't act on these basic articles of faith, our faith ایمان is deficient and imperfect. اگر ہم ان بیسک، ان بنیادی آرٹیکلز پر ہی ایمان نہ رکھیں یا ہمارا ایمان کمزور ہو تو پھر ہمارا پوری ایمان کی جو عمارت ہے وہ امپرفیکٹ ہو جائے گی، وہ پرفیکٹ نہیں رہے گی اور اس میں کمزوری آ جائے گی اور ہم اسلام میں بہت سارے یعنی خدشات کا شکار ہو جائیں گے. The following is detailed explanation of these articles. ان جو 5 ہمارے پلرز آف اسلام ہیں، ان کی ڈیٹیل اور ان کے بارے میں کیا ہے وہ یہاں پر 1 by 1 ایک کو ایکسپلین کیا گیا ہے، جس میں کلمہ طیبہ، صلاح، فاسٹنگ، زکوٰۃ اینڈ حج شامل ہے. Now we try to understand the first pillar of Islam, kalma tayyib. With this progression of faith, we declare not only with our tongue but also with our heart that there is none worthy of worship but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet and messenger.
یہ ایک ایسا اعلان ہے، ایک ایسا اظہار ہے جو صرف ہم اپنی زبانوں سے نہیں کرتے، صرف ہم زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، بلکہ اس کا ہم یقین اپنے دل سے بھی کرتے ہیں اور اپنے دل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا دل بھی اس بات پر اس کا یقین رکھتا ہے کہ تمام دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے جس پر ہم ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسلام کی پہلی شرط ہی کلمہ طیب کا پڑھنا ہے۔ Now we try to understand our second pillar of Islam. The second pillar of Islam is prayer, salah. This is a form of worship. یہ عبادت کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے، we offer 5 times a day، جو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، to thank Allah the Almighty، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، for all the blessing He has given us، ان تمام نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی تمام نعمتوں کا شکریہ کرتے ہیں اور اپنی احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تھرڈ پلر آف اسلام از فاسٹنگ۔ فاسٹنگ جسے ہم عربک ورڈ یوز کرتے ہیں صوم، اور ہم اردو میں کہتے ہیں روزہ۔ دس از اے فارم آف ورشپ، یہ عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے where to please Allah we give up eating and drinking and control ourselves from all doing all kinds of wrong or evil action۔ یہ عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو تمام برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی برائی کا کام نہیں کرے گا۔ This discipline of compulsory fasting is observed once a year during the month of Ramzan۔ یہ جو ایک فاسٹنگ کا عمل ہے یہ پورے سال میں صرف ایک ہی مہینہ رمضان میں کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہماری زندگی میں ایک ڈسپلن بھی آتا ہے، اور یہ فاسٹنگ کا عمل جو ہے روزہ رکھنے کا عمل یہ ہمارا کمپلسری ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ مسلمان جو بالغ مسلمان ہو اس پر روزہ رکھنا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ Fourth pillar of Islam is zakat. It's a fixed amount which is to be compulsory paid once in a year by a wealthy Muslims for the poor and needy people۔ یہ ایک ایسی فکسڈ اماؤنٹ ہے جو امیر لوگوں کو، ایک ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت موجود ہو، ان کو سال میں ایک مرتبہ غریب لوگوں کو دینی پڑتی ہے۔ ایک صاحب نصاب ایک مال و دولت کے ایک حساب کے ساتھ کہ اس کے جس کے پاس ایک 7.5 تولہ سونا موجود ہوگا تو وہ یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال کر غریب لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ Fifth and last pillar of Islam is pilgrimage, Hajj. This is also a special worship which Muslims are obligated to perform at least once in a lifetime۔ حج کا عمل ایک ایسا یہ کہ اسپیشل ورشپ، ایک خاص ورشپ یعنی کہ عبادت ہے جو مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، لیکن اس مسلمان پر جو یہ کر سکے، جو حج کے خرچوں کو برداشت کر سکے، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے اخراجات کو برداشت کر سکے، تو اس مسلم شخص پر حج سال میں زندگی میں لائف ٹائم میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ادروائز اگر کوئی غریب مسلمان ہو تو اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ Dear students, in this chapter we read the 5 articles which are obligatory for all Muslim men and women, and the one who acts upon them is a true Muslim۔ ہم نے اس چیپٹر میں 5 ایسے پلرز آف اسلام یا ایک obligatory جو آرٹیکلز ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں جو تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہیں، اور جو بھی مسلمان مرد عورت ان پر عمل کرے گا وہ ایک سچا مسلمان کہلائے گا۔ Now we try to understand our homework۔ آپ نے ہوم ورک میں سب سے پہلے یہ لکھنا ہے کہ how many pillars of Islam and write these names۔ آپ نے پلرز آف اسلام کے نام لکھنے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 میں آپ نے کلمہ طیبہ، صلاح، فاسٹنگ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھنا ہے کہ what is کلمہ طیبہ، what is صلاح، what is fasting، what is زکوٰۃ اینڈ حج، ان کی ڈیفینیشنز لکھنی ہے۔ کوشچن نمبر 3 کمپلیٹ ٹک اینڈ کراس ایکٹیویٹی بک پیج نمبر 12۔ بک پیج نمبر 12 پر آپ کو ایکٹیویٹی دی گئی ہے
وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور بک پیج نمبر 13 پر بھی جو ورک دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. I hope you understand all the pillars of Islam and complete your homework neat and clean. So see you again. Allah Hafiz.